آج وہ عظیم شخصیت جن کو خلیفہ راشد امیر المومنین خلیفہ ثانی ابو حفص عمر بن الخطاب فارق بین الحق والباطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ نام ان کا عمر ہے، والد محترم جو ان کے تھے ان کا نام خطاب ابن نفیل، والدہ حنتمہ بنت ہاشم، یہ قریش کی شاخ بنو عدی سے ان کا تعلق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان والے صحابی ہیں، دوسرے نمبر کے یہ خلیفہ راشد ہیں، نہایت بہادر تھے۔ اپنے زمانے کے اندر انہوں نے جب ان کے والد صاحب نے ان کو اونٹوں کے چرانے پر لگا دیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا، اس لیے مکہ کے اندر یہ ان چند گنے چنے افراد میں تھے کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ جب لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جوان ہوئے، تو انہوں نے باہر کے علاقوں کا تجارت کے غرض سے سفر کیا، باہر کے علاقے گھومے، تجارت کی، وہاں کے تمدن کو، تہذیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے جغرافیائی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، اقتصادی اور معاشی اور تمدن کے اعتبار سے یہ دیگر علاقوں سے خوب واقف تھے، اور یہ چیز ان کو اپنے خلافت کے زمانے میں بہت کام آئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اس لیے کہ بڑے بہادر اور دلیر تھے، بڑی صفات کے حامل تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہم اعز الاسلام باحب الیک من ہذین عمر بن الخطاب و ابی جہل ابن عمر ابن حشام، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یہ جو دو آدمی ہیں، ابو جہل عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو بھی آپ کے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ان کو اسلام کی روشنی سے، اور یا اللہ ان کو اسلام کی روشنی عطا فرما، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دین کو مضبوطی فرما، اور ان کو عزت سے نواز۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے، اور پھر اس سے پہلے حضرت حمزہ بھی اسلام لائے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضرت عمر نے اعلان کیا کہ اب مسلمان چھپ چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، کعبے کی طرف آئیں گے، حرم کے اندر کھلم کھلا ببانگ دہل سب کے سامنے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا جائے گا اور اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ چنانچہ مسلمان پھر باقاعدہ آئے، کسی کافر کو ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کو اس عظیم عبادت کے کرنے سے روک سکے، اور جب ہجرت جیسا مقدس اور بہترین فریضہ جو مسلمانوں کے اوپر اللہ نے فرض کیا تھا، جب اس کا حکم آیا تو مسلمان تو پوشیدہ اعتبار سے چھپ چھپ کر نکلتے تھے کہ کہیں کافر راستے میں ہمیں تکلیفیں نہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو انہوں نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو، عمر جو خطاب کا بیٹا ہے وہ ہجرت کرنے جا رہا ہے، جس میں کسی میں دم خم اور ہمت ہے، طاقت اور قوت ہے، تو اپنی مردانگی کے جوہر عمر کے سامنے دکھلائے اور مجھے اس عبادت کے انجام دینے سے روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی شان، کسی کافر کو ہمت نہ ہوئی کہ اسلام کے اس عظیم نامور انسان اور سپوت کو ہجرت جیسی عبادت سے کم کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی، آپ علیہ السلام نے بشارتیں سنائی، اس لیے کہ بڑا جوہر تھا اور ان میں بڑی صلاحیتیں تھیں۔ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قسم کھا کر فرمایا، نبی تو ویسے بھی فرما دے بغیر قسم کے، نبی علیہ السلام کی بات تو سچی ہی سچی ہے، بعض اوقات اس بات کو وزنی بنانے کے لیے، اس بات کو طاقتور بنانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھاتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے، اے عمر، جس راستے سے آپ گزرتے ہو اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ آپ اس راستے سے جا رہے ہو، تو شیطان کی ہمت نہیں ہوتی کہ جس راستے پر آپ جائیں اس راستے کے سامنے وہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو وجہ تھی کہ ان میں ایسے جوہر تھے، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا لم ارى عبقریا یفری فریہ، میں نے ایسے کمال والا انسان، ایسا جوان انسان نہیں دیکھا جس میں اتنے کمالات ہو جو کمالات میں نے عمر کے اندر دیکھے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شان والے صحابی ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دل میں کسی بات کی تمنا کرتے، اللہ اس تمنا کو قرآن کی آیتوں کی صورت میں آسمان سے زمین پر اتار دیا کرتے تھے۔ اس لیے جناب ایسے لوگوں کو محدث کہا جاتا ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بات سوچے، اللہ ان کے دماغ میں کوئی بات آئے، اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کو وحی کی زینت بنا دیتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد كان في من كان قبلكم محدثون وان امتي احد من المحدثين عمر۔ اس کا مفہوم یہ کہ پہلے زمانے میں لوگ محدث تھے، یعنی جو سوچتے تھے تو ان کی بات کو پذیرائی ملتی تھی، اور اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے ان کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ اور ان کی اگر ساری فضیلتوں کو ایک طرف کرتے، مثال کے طور پر صرف ایک فضیلت اگر نبی علیہ السلام بیان کر دے تب بھی ان کے لیے کافی تھا، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی عظمت کے لیے کافی تھا۔ نبوت کا مقام سب سے اونچا ہے، امامت کا مقام نبی سے نیچے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا تاج کسی کے سر پر میرے رب نے رکھنا ہوتا، اس کا مستحق میری پوری امت کے اندر ایک ہی تھا جس کو عمر کہا جاتا ہے۔